बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबरें हैं तीन और तीनों की तीनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में जाती हैं। ये किस तरह से जाती हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ और खबरें भी साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जारी और सारी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, ये शाम 5 बजे का तकरीबन टाइम है और इस वक्त लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर ज्यादा जो मुतफक्कर दिखाई दे रहे हैं, या कम से कम जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने मैच की बड़ी फिक्र पई कि बाबर आजम आउट हो गया, हुण ते वेखना नहीं बनता, रिजवान आउट हो गया, दिल टुट गया, इस तरह के निशान बनाए। चंगे भले सीनियर और सीजन किस्म के जर्नलिस्ट और पढ़े लिखे लोग जमाने की जो है अपना मुश्किलात उनमें उलझे हुए लोग भी जो है वो मैच वेख रहे हैं और एक नवी टेंशन पाल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पे मेहरबानी करे और इस टेंशन से जी राह जदी टेंशन है वो तो बचन का तरीका को नजर आना चाहिए। मैं खुद जो है वो तरीका लभदा फिरना कि ए टेंशन तो किवें जान छुटे, तो इसलिए कम कम ट्विटर के ऊपर जरा आते हैं। बाहर बात मैच की हो रही थी, तो अब तक पाकिस्तान जो है वो 257 पर 7 आउट पाकिस्तान के हैं। ये कोई मुझे लगता है कि जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। साउथ अफ्रीका के साथ उनका मैच हो रहा है। अब अल्लाह करे जी पाकिस्तान जीते, साड़ी दुआ है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हर मैदान में सबसे आगे हो और जो है यानी ईमानदारी में, जो इंसानी हकूक है उसमें, जो आइन की अमलदारी है उसमें, कानून में, हर हवाले से तरक्की हो जनाब। पाकिस्तान जरा चन्न की मरीज से भी पहुंचे हुए हमारी तो दुआ है, लेकिन दुआओं से सिर्फ कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। बार असी दुआ कर सकते हैं वो कर देने हैं। पहली खबर मैं आपको देने लगूं और पहली खबर जो है वो ये है कि जुल्फी बुखारी है जी। जुल्फी बुखारी साहब जो इमरान खान के डार्लिंग बॉय थे वो पाकिस्तान से भाग गए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। कभी कभी ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट खड़काते हैं और किसी बात की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं। जुल्फी बुखारी सिर्फ इमरान खान के डार्लिंग बॉय नहीं थे। एक ऑडियो आई थी, उस ऑडियो के अंदर जुल्फी बुखारी जो हैं वो बुशरा बीबी से बात कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में बुशरा बीबी जो जिस तरह पटूनी भाई था लोगों ने कहा यार मैं सच्ची बात है इस तरह की बात नहीं करना चाहता था, मेरे समझ लोगे स्लिप ऑफ टंग हो गया है जी। तो लोग ये बातें करते थे। वो एक ऑडियो रिलीज हुई थी ना घड़ियां बेचने ली, और जो इमरान खान के खिलाफ स्कैंडल नहीं गा तोशा खान वाला, हाँ वो एक ऑडियो भी तो है ना कि वो इमरान खान की खान साहब की घड़ियां कुछ बेच रही हैं, वो कहता है वो मुर्शद हो जाएगा। तो उस तो बाद वो कहती कि आपने कभी हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। फिर आवाज में जिस किस्म की वो लॉच आई, जिस किस्म की वो आवाज में उतार चढ़ाव आए, आवाज के अंदर थोड़ी जी लता मंगेशकर पई, थोड़ा जा आशा भोसले ने तड़का लाया, थोड़ी जी नूरजहां आई, ठीक है। वो उसकी वजह से जो है वो लोगों ने इस बात को और समझ लिया। मैं हरगिज़ नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हो सकती है, पर चूंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, सियासत के अंदर खासतौर पर पाकिस्तान की, तो लिहाजा लोगों ने उस शक का फायदा उठाया और फिर अफसाने बना दिए पकड़ के। बहरहाल मैं उन अफसानों पर यकीन नहीं रखता, ठीक है। अच्छा, अब वो जुल्फी बुखारी साहब जो है ना उनके लिए रेड वारंट जारी हुए थे और आज सुबह वो मसूल हो गया सर, जो इंटरपोल है उनको, और इंटरपोल जो है अब जुल्फी बुखारी साहब को जाके पकड़ेगी, वो जमानत कराएंगे, जो भी होगा वो एक लीगल प्रोसीजर आगे चलेगा। ये इमरान नवाज शरीफ के हक में खबर ऐसे जाती है कि जो भी मियाँ साहब के मुखालफीन थे उन्हें सारे दे उत्ते कानूनी हथ जड़ा ना वो पैना शुरू हो गया, ठीक है। एक तो होता है ना ट्विटर के ऊपर लोग एक दूसरे की वो क्या कहते हैं कपड़े ला रहे होंगे हैं जी। उसके अलावा जो बात है वो ये है कि कानूनी हथ पैना शुरू हो गया है। अब बाहर एक खबर मियाँ साहब के लिए अच्छी है। अब दूसरी खबर सुन लें जो मियाँ साहब के लिए अच्छी है, और वो ये है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बाकायदा मुल्ज़म मेरा ख्याल बना दिया। अगर मैं ये लफ्ज़ उनकी मौजूदा ओहदे के एतबार से उनकी शान के खिलाफ जाता तो मैं माजरत चाहता हूँ सर। मेरी जो है ना कानूनी वो सूझबूझ इतनी नहीं है, तो मैं ये कह लेते हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ये था, जो हमारे वो कहते हैं मियाँ दाऊद साहब हैं, और मैं आपको बताऊं कि मियाँ दाऊद जो है वो जर्नलिस्ट था,
ہمارے پاس ہی آیا تھا، یعنی میرے پاس، میں اس کا پہلا جو ہے وہ چیف رپورٹر، اور میرے پاس ہی اس نے جاب شروع کی تھی یہ روزنامہ وقت کے اندر، علیم خان صاحب کا اخبار تھا یہ. اور اس منڈے شروع تو نہ کوئی کیڑا سی جڑا ان تنگ کرتا سی، کدی ادھر پھدکتا سی ادھر پھدکتا سی، اس کو خواہش تھی بڑی شدید کہ کسی طریقے نال میرے اندر جو لاوا ہے نا وہ پاٹ جائے، دنیا کو پتہ لگ جائے میاں داؤد آ گیا. وہ بہرحال میاں داؤد صاحب نے بڑی محنت کی سر، اور بڑے اچھے وہ ایک بطور رپورٹر بڑے اچھے رپورٹر کے طور پہ سامنے آئے. پھر وہ انہوں نے اس دوران LLB کر لیا، اور LLB کر کے تے او پائن باقاعدہ وکیل بن گئے. اور وکیل بننے کے بعد پھر اس نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں وہ بھی سر مطلب ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی کبھی. دلیری دکھا رہا ہے منڈا، اور یہ دلیری اب نہیں دکھا رہا، یہ دلیری تب سے دکھا رہا ہے جب وہ یہاں پر جنرل فیض کا سکہ بند ہے جی، قلعہ بند تھی سارا کچھ، اور عمران خان بشرا بی بی تے انج موکلاں دی جڑا نا وہ چندا سی تحفظ کے اندر. اس وقت بھی یہ صاحب جو ہیں وہ پورے طریقے سے بات کرتے تھے. بہرحال میاں داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا، اور باقی جتنے لوگ ہیں میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے اس ریفرنس کو یعنی کاپی پیسٹ کہا جاتا ہے وہ کیا تھا. لیکن بہرحال ان کے اپنے بھی کچھ پوائنٹس اس میں شامل کیے گئے تھے. پاکستان بار کونسل نے بھی درخواست دی تھی. اب وہ جو الزامات ہیں سر وہ بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جناب انہوں نے 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا. ہاں جی سر 2 کنال کا پلاٹ 4 سر اتنے 4 مرلے نہیں آتے گلبرگ 4 کروڑ دے. میں تمہیں بالکل صحیح کہہ رہا جی آندے نے تے لب دیو. بالکل آپ کو میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ریالٹی بیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ پلاٹ 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا. پھر یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ میں اپنے مبینہ فرنٹ مین ... کو فروخت کر کے 4 کروڑ 96 لاکھ کا ڈکلیئر کیا. اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں داؤد صاحب کے علاوہ ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، آج کل اسکاٹ لینڈ کے دورے پہ ہیں، پتہ نہیں کب ان کی واپسی ہوتی ہے. اتنے بہ کے بڑیاں نا وہ تصویراں لا رہے نے اپنا شرلک ہومز کی طرح کی، ان کی سٹوری بھی تھی شرلک ہومز ٹائپ کی. تو وہ اسی قسم کی سٹوری تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ان کی ہی انفارمیشن ہے آگے جو میاں داؤد صاحب کے علاوہ انہوں نے بھی دی. اور کینٹ کے اندر بھی بھائی نے کو بڑی واردات پائی سی. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ریلیٹڈ ان کی سٹوری تھی، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی سیریس نوعیت کی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جس وقت جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب تھے تو یہ انہوں نے پاسے تھے سن، اور انہوں نے اس کیس کو سنا ہی نہیں، لایا ہی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب ان کو فیور دینا چاہتے پراپر طریقے سے تو انہوں لاندے. وہ کہتے یار قابل سماعت ہی نہیں کی درخواست، فارغ کراؤ چھڈو. ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جاتی، اس کے بعد پھر کئی شامہ ہوندی ہیں نا، پھر چل نہیں رہتی. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا، درخواست پئی رہن دیتی. یعنی وہ جڑا ایسی نا سپ وہ ماریا نہیں، انہوں ادم ہویا کر کے رکھ چھڑیا. وہ بھائی نے کہ فنیر کٹ کے باہر آ گیا. تو ہوں اگے مظاہر لیکبر نقوی صاحب نے 10 نومبر تک ان کو نوٹس جاری ہوئے ہیں. سیریس میٹر بن سکتا ہے مظاہر لیکبر نقوی صاحب کے حوالے سے. صدیق جان صاحب ایک یوٹیوبر ہے اور وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں، بالکل ہوں گے. میں ان کی وہ جو ہے اپنا اس کلیم سے کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. بڑی تکلیف ہے سر ان کو. ان کا جی نواز شریف کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں جناب، ایک اور خواہش پوری کر دی گئی ہے. اور وہ میں ایکچولی جو مشہور یوتھی ہے نا، میں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام لے گا، ویسے میں لیتا نہیں ہوتا. اور بھی بہت سارے اس طرح کے مشہور یوتھی ہیں جنہوں نے بڑی تکلیف ہوئی جیسے مظاہر لیکبر نقوی دی. یار تانوں کا دی تکلیف، سوال ہی ہے. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو لیٹ ہم فیس دا میوزک. آپ کس صاحب میں ان کے گواہ بنے ہوئے جناب، خواجہ گواہ ڈڈو. آپ میاں نواز شریف نے غلط کیا تھا، بھگتیا انہیں. آپ کے خیال میں غلط کیا تھا نا، بھگتیا. اب قانون کی نگاہ میں انہوں نے غلط نہیں کیا، وہ چیزیں واپس ہونی شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح جس سے مظاہر لیکبر نقوی صاحب نے غلط نہیں کیا ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی ہے، آپ کے خیال میں وہ سارے جاہل ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ قانون کو آپ سے مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیں گے. یہ دلیل تھی، یہ میں نے ساری بات کیوں کی ہے، یہ وہ دلیل تھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ایک 2 نمبر ریفرنس آیا تھا نا، 2 نمبر ریفرنس، اس ریفرنس کے
خلاف جب ہم جیسے لوگ بولتے تھے وہ یار بندے نے صحیح گل کی ہے آئندے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو اسی کے خلاف ٹر پے ہو یار جان دے. اس وقت یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی ہے وہاں پر سارا کچھ ہو جائے گا, یہ ایمی خام خواہ جو ہیں ان کے پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. سر جی جس وقت آپ ایماندار آئین کو تحت چلنے والے ججوں کو پبلک میں ان کی کٹ لگائیں گے, جس طرح پی ٹی کا جو سوشل میڈیا تھا یوتھی سارے جس طرح اکو دم رسی توڑا کے پہنتے سن جنگلی وہ لائی ہوں کی چین جی ہیں جی وہ توڑا کے انج کرے پہنتے سن یا ان کی چینیں کھول دی جاتی تھی تو بڑی ٹینشن ہوتی ضرور. وہ تو مطلب قاضی فائز صاحب رب دیاں رکھاں وہ اس میں سے ہر حوالے سے باعزت طریقے سے کامیاب ہو گئے, ورنہ ایتے لے دے گئے سن سارے جنے. تو اب سر یہ وہ دلیل تھی وہ دیتے تھے. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے نا چیزیں ریورس ہوئی ہیں, وقت جو ہے نا کبھی ایک سا نہیں رہتا, بدل گیا سر وقت. اور اب 10 نومبر کو انہوں نے جواب دینا ہے, اس کے بعد پروسیڈنگ شروع ہوگی تو گل پھر آگے ٹرے گی. تو ایک طرح سے یہ بات درست ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو یہ ہے معاملہ یہ بھی میاں صاحب کے لیے اچھی خبر ہے. اس طرح کی جو چیزیں کہنے لگا تھا جس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اگر اعلیٰ عدلیہ میں سے نکل جائیں گے تائیں تو 139 میں تو پھر کوئی 129 یا 20 یا 18 یا 10 اس طرح کر کے تھلے آئے گا نا ساڈا نمبر عدالتی والے نال. تو وہ صفائی کا عمل جو ہے نا ایکچولی شروع ہو گیا. میاں صاحب کے آنے سے پہلے وہ نہیں ہوندا اپنا وہ وی آئی پی شخصیت آ رہی ہو تو ترونکا لا کے سائڈ سے چونا سٹتا جاتا ہے جی, تو پھر جناب وہ فٹافٹ صفائیاں ہو رہی ہوں. یہ صفائی کا عمل ایکچولی شروع ہو گیا. میں کہہ رہا یوتھیاں مزید تھوڑا جا نا انہوں نے زخماں دے انج لیمو نچوڑ کام کر دئیے تاکہ مزہ تو پھر پورا آوے نا, کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ہر 2 صورتوں میں راہ جاندے پرلے پاسے سٹتا ہے. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں لیکن اللہ ظاہر ہے سارے سچ جانتا ہے اور بے شک اس سے زیادہ سچ کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو میں اپنی اب اس پہ کوئی صفائی نہیں دینے لگا, ویسے بتا رہا ہوں کہ یوتھیاں دے ذرا نیمبو نچوڑ کام جانا نا مزیدار لگ رہا ہے. اچھا جی اب میں آپ سے گزارش کروں آخری خبر, وہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے اچھی ہی خبر ہے کیونکہ جتنی دیر عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ جیل کے اندر رہے گا اتنا ہی میاں صاحب کے لیے سائے آف ریلیف رہے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی درخواست تھی ایک کہ جناب میرا سائفر والا کیس جڑا نا میرے تے بنتا ہی نہیں سیگا تو ضمانت دی جائے. اس سر وہ مسترد ہو گئی اور مسترد کیا اپنا جسٹس عامر فاروق صاحب نے, اور یوتھی ان کے خلاف جو ہیں وہ اٹ روڑا لے کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں. ٹویٹر بھرا ہوا ہے, فیس بک بھرا ہوا ہے, ان کے خلاف گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس میں عمران خان نے بذات خود اتنے سارے ثبوت دے دیے ہوئے ہیں اور اتنے سارے ان کے اعترافات ہیں کہ جس کے بعد بہت مشکل لگتا ہے کہ خان صاحب اس میں سے بچ سکیں گے. بہرحال فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ بھی خبر جو ہے یہ اچھی ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ تینوں خبروں میں میاں نواز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں, یاد رکھیے گا. یہ تینوں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کے کہنے پر انیشیٹ کی گئی ہو یا انہوں نے کسی سے کہا ہو کہ اس کا امن مکا دے ہو. بالکل نہیں. یہ ساری وہ خبریں ہیں جو عمران خان کی مت وجی تو انہیں بمب نو لت کرائی, اس کے نتیجے میں دھماکے ہو رہے نکے نکے وہ گھر چ اور میاں صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. جب آپ کا مخالف پریشان ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے اچھی خبریں ہیں اور آگے بھی رہنی ہیں. میاں نو ستہ خیرہ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے, آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے یہ بات مختلف ہو. جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ.